اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ۔ آپ لوگوں کا ویک کیسا گزرا؟ الحمدللہ۔ چلیں دعا کے ساتھ اپنے سیشن کا آغاز کریں گے۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فی شیئا، آمین الہی آمین۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک اور دن ہمیں سیکھنے کا، کام کرنے کا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا ہمیں ملا ہے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ ہماری روٹین کیا ہوتی ہے یوزلی؟ دعا۔ بالکل ایک سیٹ پیٹرن تھا، تو آج ہم نے سوچا کہ اس کو تھوڑا سا چینج کیا جائے۔ دعا کے ساتھ ساتھ ہم تھوڑی سی جو ہے حدیث بھی جو ریلیٹ کرتی ہے، جو ہم سورہ نساء میں پڑھ رہے ہیں، تو ایک آدھ اس سے ریلیٹڈ کوئی حدیث ہم دیکھ لیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ دعا نہیں کریں گے، بلکہ ہم کریں گے ایک حدیث کو دیکھیں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یا اللہ تعالیٰ کی رحمت پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ریڈی ہیں؟ چلیں حدیث ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی یہ کائنڈ آف آپ کہہ سکتے ہیں کہ حدیث قدسی میں آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں، یہ آتا ہے نا کہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، میں اپنے بندے کے خیال کے پاس ہوں اور میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں، جب وہ مجھ کو یاد کرتا ہے، اگر وہ مجھ کو اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، اور اگر مجمع میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو مجمع میں یاد کرتا ہوں، اور جو اس کے مجمع سے بہتر ہے، یعنی ایسے مجمع میں، ایسی مجلس میں اللہ تعالیٰ یاد کرتے ہیں جو ہماری مجلسوں اور مجمع سے بہتر ہے۔ اور جب بندہ ایک بالشت میرے نزدیک ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اور جب وہ ایک ہاتھ مجھ سے نزدیک ہوتا ہے تو میں ایک باع یعنی دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر اس سے نزدیک ہو جاتا ہوں، اور جب وہ میرے پاس چلتا ہوا آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑتا ہوا آتا ہوں۔ بہت دفعہ آپ لوگوں نے یہ حدیث سنی ہوگی، رائٹ؟ آپ مجھے بتائیں کہ اس حدیث کو پڑھ کے کیا بات ذہن میں آتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟
جو ایک پہلا آتا ہے کہ کیا کرنا ہے ہمیں، اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ کا ذکر کرنا ہے، ٹھیک ہے. اچھا یہ جو پہلا حصہ ہے نا حدیث کا، ہر مشکل میں اللہ کی طرف جانا ہے، ٹھیک ہے. میں اپنے بندے کے خیال کے پاس ہوں اور میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں. تو یہ ہے نا، یہ جو ہم تقوی کی تکرار سورہ نساء میں بار بار پڑھ رہے ہیں، تو یہ جب یہ خیال بندے میں آتا ہے نا کہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے خیال کے پاس ہوں اور اپنے بندے کے ساتھ ہوں. جب ہمیں یہ کسی کی پریزنس کا احساس ہوتا ہے اپنے ساتھ، تو ہم کتنے کانشیس ہو جاتے ہیں دنیا میں بھی. آپ اکیلے کوئی کام کرتے ہیں، لیکن جیسے آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے ساتھ کوئی ہے، کوئی آپ کو کمپینین مل گیا، تو آپ تھوڑے سے کانشیس ہو جاتے ہیں. وہی آپ کے روزمرہ کے کام ہوتے ہیں، لیکن آپ ان کو ذرا خوبصورتی سے کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ اگر صرف یہ کانشیسنس کا احساس آ جائے نا کہ اللہ تعالیٰ خیال کی بھی پاس ہے جی، اور بندے کے ساتھ ہیں، تو کیا ہوگا؟ وہ جو کانشیسنس کی جو سٹیٹ ہے نا، وہ ہماری ہر وقت ہم اس اویک رہیں گے، یہ سوچتے رہیں گے کہ چلو اور کوئی نہیں لیکن اللہ تعالیٰ تو ہمارے ساتھ ہے. یہ بہت سارے ہمارے ڈر دور کرتا ہے، بہت سارے ہمارے معاملات کی اصلاح کرتا ہے، اور بہت سارے ایسے معاملات جہاں پہ ہمارا نفس غالب آنے لگتا ہے. جیسے سورہ نساء میں ہم نے حقوق کی بات پڑھی ہے، شروع سے ہم نے یہی پڑھا نا کہ ہمیں دوسروں کے حق دینے ہیں. تو جہاں کبھی انسان ہے نا، تو کبھی کبھی کسی نے زیادتی کی ہو تو دل تھوڑا سا تنگی کی طرف مائل ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ نہیں کرنا، باقی سب کے ساتھ کروں گی لیکن اس کے ساتھ نہیں کرنا، ایسا بولتے ہیں نا. یا کسی کے ساتھ نہیں، ایک دفعہ تو میں ضرور کروں گی تنگ کروں گی ایک دفعہ many times. تو اس ٹائم اگر ہم یہ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں اور وہ مجھے کمپنسیٹ کریں گے، تو وہ خود بخود ہمارا وہ اصلاح ہو جائے گی نا کہ کوئی بات نہیں، میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں. پھر کیا ہے، جب وہ مجھ کو یاد کرتا ہے تو وہ مجھ کو اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. تو جب ہم اکیلے ہیں، تنہائی میں ہیں، تو بھی اللہ کا ذکر نہ بھولیں. اگر ہم کسی مجلس میں ہیں، بہت ساری مجلسیں ہوتی ہیں نا ہماری، تو ہم وہاں دیکھیں کہ ہم جب جاتے ہیں تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں. اور مجلس میں یاد کرنا کیا ہوتا ہے، کیسے یاد ہے؟ فار ایگزامپل آپ کسی شادی میں ہیں تو وہاں پہ آپ کیسے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے؟ کوئی ایک ایگزامپل آتی ہے ذہن میں؟ نماز کا وقت ہو جائے، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کریں؟ اٹھ کے نماز پڑھ لیں، تو کیا ہو جائے گی؟ ریممبرنس. اس کے بعد کیا ہے؟ ذکر اپنے آپ کرتے رہیں، لیکن وہ تو پرسنل ہو جائے گا نا، دل والا. دعا، سلام، کسی کی خیریت پوچھ لینا. اب جب کسی سے عرصے بعد ملاقات ہو، خیریت پوچھ لینا. پھر مجلس میں باتوں کے دوران کوئی ایسا ذکر لے آنا کہ آپ کو شیئرنگ کا موقع مل جائے کہ قرآن اور حدیث اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ مجلس میں ذکر کرنا ہو گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنا، اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنا یہ کیا ہے؟ جب بندہ ایک بالشت میرے نزدیک ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے نزدیک ہوتا ہوں. یہ کیا چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونا کیا ہے؟ ایکشن، یعنی جیسے مثال کے طور پہ ہم اپنا کوئی کام چھوڑ کے عبادت کی طرف مائل ہوتے ہیں. فرض نماز کا ٹائم ہے، ہم نے اس کام کو چھوڑ دیا اور ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف جانے میں جلدی کی، تو یہ اس وقت ایسے ہو. اسی طرح پھر ہم کوئی مثال کے طور پہ آپ نے اپنی شاپنگ کے لیے کچھ سیونگ کی، لیکن آپ کو پتہ چلا کہ کوئی نیڈی ہے اور آپ نے اللہ کی خاطر وہ اٹھا کے صدقے میں دے دیا، تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے وہ کام کرنا ہے. اور پھر جس طرح ہم یاد کریں کہ جتنی بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ کوئی ایک ڈونیشن کا سلسلہ ہوتا ہے تو ہم فوراً اس پہ ایکشن کرتے ہیں، بعض دفعہ ہم سوچتے رہتے ہیں. تو یہ وہی معاملہ ہے کہ جتنی جلدی ہم اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں گے، اللہ تعالیٰ اتنی جلدی ہماری طرف مائل ہوں گے. تو اور پھر اگر ہم سستی سے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ سستی، اللہ تعالیٰ بھی دیر سے آئیں گے. اور اگر ہم چل کے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ دوڑ. چل کے جانا یعنی کہ مسجد جانا، قرآن کلاس میں جانا، ذکر کی مجالس میں جانا، بچوں کو لے کے جانا.
جی، اور اللہ تعالیٰ کی مجلس تو بہترین ہے نا. اچھا بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی جیسے ہمیں مدد کے لیے بلاتا ہے، کسی کو ہماری ہیلپ چاہیے، تو ہم کیا کرتے ہیں امیڈیٹلی رسپانس کرنے کی بجائے ہم پہلے اپنا اسکیڈول کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ ہم ٹائم نکال سکتے ہیں، بجائے اس کو کہ اس کو چلے ایٹ لیسٹ آپ اس کو دھارس تو بنائیں اس کی. تو یہ سارے معاملات ہم نے کس لیے کرنے ہیں؟ اب ڈسکشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے معاملات ہم نے کس لیے ان کو کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے. یہ کیا ہے بیسیکلی؟ پھر اس سے آپ وہ حدیث پہ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھیں کہ کیا ابن آدم میں بھوکا تھا، میں نے تم سے کھانا مانگا اور تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہی ہے نا. یہ تو کوئی مدد مانگے تو اس کی مدد کے لیے بہت ڈیلے نہ کریں کہ بہت مشکل میں آ جائے. ڈونیشن کا، صدقے کا کوئی معاملہ ہے تو اس میں بھی امیڈیٹ رسپانس کرنا چاہیے، عبادات کا خیال رکھنا چاہیے، اور ذکر اذکار کو جو ہے وہ اپنی ہیبٹ بنا لینا چاہیے. یعنی اتنی عادت ہو جائے کہ نیند سے بھی آنکھ کھلے تو ذکر ہو، سوتے میں بھی ذکر ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے ہمارے دل اور زبان دونوں پہ جاری ہونا چاہیے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. میں نے چھوٹی سی کوشش کی ہے کہ حدیث آپ کو شیئر کر کے تھوڑا سا اس کو ڈسکس کیا جائے. کوئی آپ کے ذہن میں کوسچن آتا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. وعلیکم. چلیں جب تک استاذہ کا سیشن سٹارٹ ہوتا ہے آپ لوگ اپنی اسٹیشنری ریڈی کریں، اپنا اسٹیشن ریڈی کریں، انشاءاللہ ہم سورہ نساء کریں گے. اچھا ایک چھوٹی سی آپ لوگوں سے ریکویسٹ تھی، میں نے گروپ میں دیکھا کہ کچھ لوگ نا ڈیڈ لائن کے لیے پریشان ہوتے ہیں. جب آپ ڈیش بورڈ پہ جاتے ہیں نا، آپ زیارت کرتے ہیں نا اپنے ڈیش بورڈ کی جہاں سے آپ کوئز جا کے کرتے ہیں، تو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں نا تو وہاں پہ مینشنز ہوتی ہیں، ڈیٹ مینشن ہوتی ہے. اچھا وہ بھی نہیں کرنا تو آپ جسٹ کوئز کو، جب کوئز کے اوپر کلک کرتے ہیں تو وہ انسٹرکشن والا پیج کھل جاتا ہے، کھلتا ہے نا، اور اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے اٹیمپٹ کوئز یا اٹیمپٹ ناؤ. تو اس سے پہلے انسٹرکشنز کے نیچے ڈیڈ لائن لکھی ہوتی ہے کہ لاسٹ ڈیٹ کیا ہے آپ کو کوئز لینے کی. تو آپ اٹیمپٹ کی بٹن کو کلک نہ کریں، آپ واپس چلے جائیں. اگر آپ کی تیاری نہیں ہے نا تو آپ واپس چلے جائیں ڈیٹ چیک کر کے، کیونکہ بہت زیادہ وہ آپ پریشان ہو رہے تھے. تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی بتا دوں بات کہ وہیں پہ آپ جو ہے نا اپنے ڈیش بورڈ پہ اس چیز کو ایکسپلور کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. انشاءاللہ استاذہ کے ساتھ ہم لائیو سیشن جوائن کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله
العظيم وبحمده لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. پھر جب تم نماز پوری کر چکو تو اللہ کو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے یاد کرو. پھر جب تم اطمینان میں آ جاؤ تو پوری نماز ادا کرو. بے شک نماز مومنوں پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ پھر جب تم نماز ادا کر چکو پوری کر چکو. قضیتم قضا کا لفظ قضا کا لفظی معنی ہوتا ہے پورا کرنا. سورۃ الجمعہ میں بھی آتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. پھر جب نماز پوری کر لی جائے یعنی جمعے کی نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل سے اپنا حصہ تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. تو یہاں بھی نماز کے پورا ہونے کی بات کی جا رہی ہے اور اشارہ ہے صلاۃ الخوف کی طرف جس کا ذکر ہم نے پچھلے ہفتے کیا. تو جب ایسا ہو چکے یعنی نماز پڑھ لو تم چاہے صلاۃ الخوف ہو یا پھر گھر میں نماز پڑھ رہے ہو تو کیا کرو فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ تو اللہ کو یاد کرتے رہو اللہ کا ذکر کرو. کیسے؟ قیاماً کھڑے بھی وقعوداً اور بیٹھے بھی وعلی جنوبکم اور لیٹ کر بھی اپنے پہلوؤں پر بھی. یعنی ہر حال میں انسان کو اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے اور دوسرے لفظوں میں ایک عبادت کے بعد دوسری عبادت میں مشغول ہو جانا چاہیے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب یعنی جب تم فارغ ہو جاؤ تو محنت کرو یعنی ایک عبادت سے فارغ ہو جاؤ تو دوسری عبادت میں لگ جاؤ. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ خاص طور پر اس کا ذکر کیوں کیا گیا صلاۃ الخوف کے بعد کیونکہ نماز کے ارکان میں صلاۃ الخوف میں تخفیف ہوتی ہے. تو پھر یہ ہے کہ جب ایک کام انسان ہلکا کر رہا ہو تو اس کی کمی کو کسی دوسری طرح بھی پورا کرنا چاہیے. یعنی مثال کے طور پر اگر آپ سفر میں ہیں اور آپ قصر نماز پڑھ رہے ہیں نماز تو چھوٹی ہو گئی
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ آپ سفر میں سواری پر بھی نفل پڑھتے رہتے تھے. یعنی اگر آپ کے پاس موقع ہے نفل پڑھنے کا تو آپ نفل پڑھتے رہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں، یا قرآن کی تلاوت کا موقع ہے یا ذکر کا موقع ہے، تو انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بس میں اب فارغ ہوا، میری ڈیوٹی پوری ہوئی، پڑھ لی میں نے نماز، اب میں اپنی دنیا کی طرف راغب ہو جاؤں. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، رب کی طرف رغبت کرنی ہے، نہ کہ دنیا کی طرف رغبت کرنی ہے. دنیا تو ہماری ایک ضرورت ہے، نہ کہ شوق ہونا چاہیے کہ دنیا ہمارا شوق بن جائے، یا دنیا سے اتنی محبت ہو کہ ہم رب کا ذکر بس واجبی سا کریں، بس حاضری لگوا کے فوراً آ جائیں اور یوں سمجھیں کہ جیسے کسی قید سے چھوٹیں. یہ نہ ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ صلاۃ الخوف کیونکہ جنگ میں پڑھی جاتی ہے، خوف کے حالات میں پڑھی جاتی ہے، تو اس میں اللہ کی مدد کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے انسان کو عام دنوں کی نسبت. ویسے تو انسان کسی وقت بھی اللہ کی مدد کی محتاجی سے باہر نہیں نکل سکتا، لیکن جب حالات ذرا پریشان کن ہوں تو پھر اور زیادہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے. اور جب خوف ہو، دشمن کا مقابلہ ہو، یا بیماری ہو، یا کوئی اور پریشانی ہو، تو اس وقت بھی انسان اللہ کو یاد کرتا رہے اور گڑ گڑا کے اللہ سے دعائیں مانگے. اور اس موقع پر دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں، استجابت زیادہ ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے 2 وقت کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک آذان کے بعد جواب دے کر، اور دوسرے جب دشمن کے مقابلے کے لیے صف بن جاتی ہے. سورۃ الانفال میں بھی آتا ہے اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. جب تم کسی گروہ کے مقابل ہو تو جمے رہو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. لیکن یہ حکم صرف نماز خوف ہی کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. عقل مند لوگ کون ہیں؟ اولو الالباب کون ہیں؟ سورۃ آل عمران میں فرمایا وہ لوگ جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور ہماری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. حدیث میں آتا ہے ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے احکام اور قوانین تو میرے لیے بہت ہیں، یعنی بہت ساری چیزیں کرنے کی ہیں، کچھ تھوڑی سی چیزیں مجھے بتا دیجئے جن پر میں مضبوطی سے جمع رہوں، یعنی جو میں کرتا رہوں. تو آپ نے فرمایا تمہاری زبان ہر وقت اللہ کی یاد اور ذکر سے تر رہے. یعنی یہ زبان چلانا کیا مشکل ہے، ایک اندر ہی اندر ہلانا پڑتا ہے اور تھکتی بھی نہیں. یعنی اگر آپ سارا دن بھی زبان کو ہلائیں، آپ کا بولنے سے آپ کا سر تک جائے گا، آپ ہو سکتا ہے آنکھیں تک جائیں، آپ کا جسم تک جائے، لیکن آپ کی زبان نہیں تکتی. وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو جتنا چاہے استعمال کرے وہ نہیں تھکتی. تو کیوں نہ اس کو اللہ کے ذکر میں استعمال کرے. اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو. اور اللہ کو یاد کرنا کامیابی کا ذریعہ ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، دنیا کی کامیابی بھی اور آخرت کی کامیابی بھی. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ مومن کے لیے اللہ کا ذکر ایسا ہی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی. جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپنے لگتی ہے، ایسے ہی مومن بھی اللہ کے ذکر کے بغیر بے چین ہو جاتا ہے. یعنی اگر مچھلی پانی میں تو خوش ہے، لیکن پانی سے باہر نکلے تو تڑپنے لگتی ہے. مومن بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے تو خوش رہتا ہے، اور اللہ کے ذکر کی مجلس سے باہر ہوتا ہے یا دنیا کے کاموں میں لگتا ہے تو اس کی پھر بے چینیاں شروع ہو جاتی ہیں. اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ نماز کے بعد بھی اذکار کرنے چاہیے، اور ان کی مشروعیت اس آیت سے بھی ثابت ہوتی ہے اور اس کے علاوہ احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے. جب ہم نماز سے فارغ ہو جائیں تو سب سے پہلے اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے. سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلا جملہ کیا بولتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی. پھر اللہ سے مناجات کریں، پھر اللہ سے دعا کریں، تسبیح کریں، تحلیل کریں، تکبیر پڑھیں. ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مکمل ہونے کو تکبیر کی وجہ سے سمجھ جاتا تھا.
تکبیر کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ 3 بار، ایک بار استغفر اللہ، 3 بار جی، اللہ اکبر 1 بار اور استغفر اللہ 3 بار۔ ثوبان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو 3 بار استغفار کرتے اور کہتے اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ پھر اسی طرح جب آپ ہر نماز کے بعد سلام پھیرتے تو یہ بھی دعا پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اسی طرح نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنی چاہیے فرض نماز کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی۔ تو دن میں 5 دفعہ ہم فرض نماز ادا کرتے ہیں، تو بولنے سے پہلے، کچھ بات کرنے سے پہلے، اٹھنے سے پہلے، سلام پھیرتے ہی پہلے آیت الکرسی پڑھے۔ ایک ہی تو آیت ہے، وہ تھوڑی لمبی ہے لیکن ایک ہی آیت ہے، تو اس کو پڑھ کر ہی اٹھے۔ اسی طرح حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں ہر نماز کے بعد معوذات پڑھوں۔ معوذات کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ تو آپ سوچئے کہ انسان یہ والے ذکر اگر ہر نماز کے بعد کرتا ہے تو کتنا پروٹیکٹڈ رہتا ہے شیطان کے شر سے، اپنے نفس کے شر سے، یعنی کتنا اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ پھر اسی طرح نماز کے بعد کی تسبیحات، نماز کے بعد کی تسبیحات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں اگر تم اس کی پابندی کرو گے تو جو لوگ تم سے آگے بڑھ چکے ہیں تم انہیں پالو گے، یعنی نیکیوں میں جو تم سے آگے ہیں تم ان کو پالو گے، اور تمہارے مرتبے تک پھر کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور تم ان سب میں سے بہتر ہو جاؤ گے سوائے اس کے جو یہی عمل کریں۔ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر کہا کرو۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یہ کلمات 33 بار کر کے 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اگر یہ 7 کلمہ کہہ لیا جائے تو اس شخص کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ برابر۔ تو آپ دیکھیے 1.5 منٹ لگتا ہے یہ تسبیحات پڑھنے میں، یعنی 1 سیکنڈ میں آپ سبحان اللہ تو 30 سیکنڈ میں آپ 33 بار آرام سے پڑھ لیتے ہیں، پھر 33 بار اسی طرح۔ تو میں نے ایسے بیٹھ کے تو کیلکولیشن کی ٹائم کی تو 1.5 منٹ سے ذرا سا اوپر، تو 1.5 منٹ نہیں کیا ہم نکال سکتے جس کا اتنا بڑا فائدہ ہے۔ اور یہ پڑھ کے اس کے بعد لا الہ الا اللہ کی 1 مرتبہ وہ پڑھنا کافی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر 33 بار نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 10 بار ہی پڑھ لیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 خصلتیں یا 2 عادتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان بندہ ان کی پابندی کر لے تو جنت میں داخل ہوگا، اور وہ بہت آسان ہے مگر ان پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 10 بار، الحمدللہ 10 بار، اللہ اکبر 10 بار کہے تو ادائیگی کے اعتبار سے یہ 150 بار، یعنی 5 نمازوں میں، ٹھیک ہے، لیکن ترازو میں 1500 ہوں گے، یعنی اتنے لکھے جائیں گے، یعنی 1 دفعہ سبحان اللہ کہنا 10 بار لکھا جائے گا، اور 5 نمازوں میں یہ سارے ملا کے پھر 1500 ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ اور جب سونے کے لیے بستر پر آئے تو 34 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ، 33 بار سبحان اللہ کہے۔ زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے تو 100 ہے، مگر میزان میں یہ تسبیحات 1000 ہوں گی، 1000 لکھی جائیں گی۔ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ انہیں اپنے ہاتھ سے شمار کیا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیسے ہے کہ یہ عمل آسان ہے مگر ان پہ عمل کرنے والے تھوڑے؟ آپ نے فرمایا سوتے وقت میں کسی کے پاس شیطان آ جاتا ہے اور اس سے پہلے کوئی تسبیحات پوری کرے وہ اس کو سلا دیتا ہے، اور یہ آپ نے ہر ایک نے اس کا ایکسپیرینس کیا ہوگا۔ میرے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے، کبھی الحمدللہ تک پہنچتی ہوں اور کبھی اللہ اکبر شروع کرتی ہوں، تو پھر رات جب آنکھ کھلتی ہے تو سوچتی ہوں پوری ہوئی تھی کہ نہیں۔ اور فرمایا اور اسی طرح اس کی نماز میں شیطان آ جاتا ہے اور اسے یہ تسبیحات پڑھنے سے پہلے ہی کوئی کام یاد دلا دیتا ہے، اور انسان فوراً چھوڑ کے تسبیحات اٹھ جاتا ہے۔
لیکن ایک بات یاد رکھیے، چونکہ یہاں پر فرمایا قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، تو اگر آپ مصلی پہ بیٹھ کے نہیں بھی پڑھ سکے نا تو آپ کیا کریں؟ اگر آپ نے کچن میں ہی کام کرنا ہے، مثلا کھانا بنا رہے ہیں، تو آپ ساتھ ساتھ پھر تسبیحات پوری کر لیں، کیونکہ اس کی بھی اجازت ہے کہ نماز کے بعد انسان کھڑے بیٹھے لیٹے تینوں حالت. اسی طرح اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ لیٹنا چاہ رہے ہیں اور بیٹھا نہیں جا رہا مصلی پہ، آپ اٹھ کے لیٹ جائیں، یا آپ واک کرنا چاہ رہے ہیں تو چلتے چلتے پڑھ لیں، لیکن ان تسبیحات کو چھوڑے نہیں، کیونکہ ان کا فائدہ بہت زیادہ ہے. مطلب اس کا یعنی اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ کھڑے بیٹھے پہلوؤں پہ کہ ہر حال میں اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہو. تو بندہ مومن جو ہوتا ہے، رات ہو دن ہو، خشکی میں ہو سمندر میں ہو سفر میں ہو حضر میں ہو، کام کاج کر رہا ہو یا فارغ ہو، محتاج ہو یا مالدار ہو، بیمار ہو یا تندرست ہو، کسی بھی حال میں ہو، سب کے سامنے ہو یا چھپ کے کہیں بیٹھا ہوا ہو، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتا ہے. یہ مومن کی شان ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اگرچہ ہمیں چلتے پھرتے اور بیٹھ کے لیٹ کے پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن نماز کی جگہ پر بیٹھے رہنے کا ثواب زیادہ ہے، یہ بھی یاد رکھیے. مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص نماز کے بعد اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس پر صلات پڑھتے رہتے ہیں، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. اور فرشتوں کی صلات کیا ہے؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس پہ رحم فرما. سوچئے ذرا، جتنی دیر آپ بیٹھے ہیں فرشتے آپ کے حق میں دعائیں ہی کیے چلے جا رہے ہیں. کیا آپ کسی کو پیسے دے کے بھی کھڑا کریں نا کہ یہاں کھڑے رہو جب تک میں بیٹھی ہوں مصلی پہ، تم میرے لیے یہ دعا کرو، اپنے کسی بچے کو بھلا کہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اتنی دیر مسلسل کوئی ہمارے لیے دعا کرے. ہم اپنے بہن بھائیوں دوستوں کو کہہ بھی دیتے ہیں نا ہمارے لیے دعا کریں، وہ زیادہ زیادہ کیا کریں گے؟ نماز کے بعد 1 دفعہ کر لیں گے، 2 دفعہ کر لیں گے، 3 دفعہ. اس سے زیادہ کون کرے گا آپ کے لیے؟ اپنی دعاؤں سے لوگوں کو فرصت نہیں ہوتی، یا لوگ تو اپنے بھی نہیں کرتے. یعنی بعض لوگوں کو دیکھا نماز پڑھی جھٹ سے مصلی سے اٹھ گیا، دعائیں نہیں کرتے. تو جو اپنے نہیں کرتے وہ دوسروں کے لیے کیا کریں گے؟ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ وہاں تھوڑی دیر ضرور بیٹھنے کا اہتمام کیا جائے اگر اللہ تعالیٰ موقع دے، اور اس کی حرص رکھی جائے، اس کی نیت کی جائے، کیونکہ دنیا کے کام ختم ہو نہیں سکتے، اور جتنا بھی ہم ان کو بڑھا لیں وہ بڑھ ہی جاتے ہیں، اور جن چیزوں پہ کمپرومائز کر لیں وہ بھی گزارا چل ہی جاتا ہے. تو جب آپ کو مصلی پہ بیٹھنے سے کوئی چیز پریشان کرے نہیں، وہ فلاں کام ہے فلاں، تو آپ اس وقت سوچا کریں کہ وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے یا یہ زیادہ، اس کا بینیفٹ زیادہ ہے یا اس کا بینیفٹ زیادہ ہے. تو انشاءاللہ اپنے آپ کو ایک دفعہ قائل کریں گے نا، اور کچھ دفعہ کرتے رہنے سے پھر عادت بھی ہو جاتی ہے. پھر فرمایا فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پھر جب تمہیں اطمینان ہو جائے، خوف کی حالت دور ہو جائے، اور تمہارا سفر وغیرہ وہ سب ختم ہو جائے، تو نماز قائم کرو. یعنی ہمیشہ گھر میں سفر والی نماز نہیں پڑھنی، یا مختصر نماز نہیں پڑھنی، نماز قائم کرو. یا طمأنینت، یعنی اطمئننتم کا لفظ طمأنینت سے، جس کو ہم اطمینان بھی کہتے ہیں. طمأنینت کہتے ہیں بے قراری کا ختم ہونا. یعنی جب تمہارا خوف ختم ہو جائے، بے قراری ختم ہو جائے، دشمن کے طرف سے تم بے فکر ہو جاؤ، تو پھر کیا کرو؟ تم پوری نماز پڑھو. اور اگر سفر کے بعد مقیم ہو جاؤ تو قصر نہیں بلکہ نمازیں پوری کرو. اور خوف سے امن میں آؤ تو رکوع سجود پراپر کرو، یعنی ہر وقت سجد اشاروں سے نہیں کرو. امن میں آنے کے بعد انسان کو نماز کے تمام ارکان واجبات وغیرہ جو ہیں ان کو صحیح طور پر ادا کرنا چاہیے، یعنی خشوع کے ساتھ رکوع سجود وغیرہ اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ تفصیلات کے بارے میں اتنی نماز جو ہے اسلام کا بنیادی رکن ہے، بنیادی رکن، اور ہمیں ان کی حفاظت کا بھی حکم دیا گیا ہے. اور جو حفاظت نہ کرے ان کو وعید بھی سنائی گئی، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. اور حفاظت کا حکم سورۃ البقرہ میں آتا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. اور نماز ایسا فریضہ ہے جو کسی بھی حال میں ساکت نہیں ہوتا. ابھی پیچھے جو ہم نے تفصیل پڑھی صلاۃ الخوف کی، اس کا مطلب ہے اگر دشمن بھی سامنے کھڑا ہے تب بھی نماز پڑھنی ہے، اور جماعت سے پڑھنی ہے، الا یہ کہ
کوئی صورت ہی نہ ہو جماعت کرنے کی تو پھر تم جیسے بھی ہو چلتے بیٹھتے تم اپنی نماز پڑھ لو. تو وہ نماز گھر میں آرام سے بیٹھے ہوئے کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ یہ دنیا کے کام کاج میں کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ یعنی انسان کے پاس کسی بھی حال میں نماز چھوڑنے کا کوئی جواز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کسی جنگل میں ہو، نماز کا وقت آ جائے، وضو کرے، پانی نہ ہو تیمم کر لے، پھر اقامت کہے. اکیلا ہے، اقامت کہے، پھر بھی اس کے دونوں فرشتے اس کے ساتھ نماز پڑھیں گے. سبحان اللہ. یعنی وہاں بھی ہم اکیلے نہیں ہیں، ساتھ ہے فرشتے. اگر اس نے اذان بھی دی، اقامت بھی کہی، تو اس کے ساتھ اللہ کے بڑے بڑے لشکر نماز پڑھیں گے جن کے کنارے دکھائی نہ دیں گے. یہ فضیلت ہے نماز پڑھنے کی. یعنی آپ اکیلے بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو لشکر ہیں آپ کے ساتھ. اور اگر کسی وجہ سے نماز چلی جائے، سوتے رہ گئے یا بیماری ہے یا پتہ ہی نہیں چلا، وقت نکل گیا، کبھی بھول بھی گیا انسان، تو ایسی صورت میں انسان فوراً اس کو ادا کرنے کی فکر کرے. اصل میں نماز اسلام اور کفر کے درمیان وہ فرق کرنے والی ہے، اور اسلام اور شرک کے درمیان یعنی بندے کے مسلمان ہونے کا سمبل یا جو علامت ہے وہ نماز ہی ہے. اور پہلا کام ایمان لانے کے بعد جو کرنے کا ہے وہ نماز ہی ہے. اور نماز کا چھوڑنا دین چھوڑنا ہے. ابن مسعود کہتے ہیں جس نے نماز چھوڑی اس کا کوئی دین نہیں. قیامت کے دن پہلا سوال اسی کا ہوگا، نجات کا ذریعہ یہی ہوگا. اور ایک نماز بھی چھوڑنا انسان کے لیے بہت بڑے خسارے کی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال باطل ہو گئے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. من ترک صلاۃ العصر حبط عملہ. ہم عمل کتنی مشکل سے کماتے ہیں، کبھی ذکر کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں اور کئی کام کرتے ہیں، اور نماز چھوڑ دیں تو اس نماز کی وجہ سے باقی اعمال بھی برباد ہو جائیں گے، فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ نمازوں کی وجہ سے پکڑ ہو جائے گی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ نمازوں کا حساب رکھا جائے اور ان کی یعنی توجہ کے ساتھ اور پوری تاکید کے ساتھ ان کو مکمل کیا جائے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. بے شک نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے، یعنی یہ فرض ہے نماز. اور دوسرا یہ کہ اس کے اوقات مقرر ہیں، یعنی کہ اپنی مرضی سے جب چاہو پڑھ لو، اور کبھی پہلے پڑھ لو اور کبھی بہت لیٹ کر کے پڑھو، نہیں، اپنے وقت کے اندر پڑھو. قرآن مجید میں نمازوں کے اوقات کے اشارے ملتے ہیں، ذکر ملتے ہیں. سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ. پھر اسی طرح سورۃ ہود میں، یہ سورۃ ہود کی آیت تھی، اسی طرح سورۃ بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے، اور بھی جگہوں پر آتا ہے نماز کے اوقات کہ دن کے دونوں کناروں میں نماز قائم کرو اور رات کی کچھ گھڑیوں میں. تو دونوں کناروں سے مراد طلوع الفجر اور زوال الشمس، اور اس میں ظہر طلوع اول طرف جو ہے اس میں فجر آ جاتی ہے، دوسری طرف جو ہے اس میں ظہر اثر آ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد رات کا حصہ جو مغرب اور عشاء کا آ جاتا ہے. یعنی طرف یہ نہار سے مراد صبح اور دوپہر ہے، کنارے دو، یعنی دن کا چڑھنا اور پھر ڈھلنا. تو جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچوں نمازوں کے اوقات خود آ کر بتائے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اوقات اپنی امت کو بتائے. صرف نماز ہی نہیں، آپ دیکھیے دیگر عبادات کے لیے بھی اوقات مقرر ہیں. روزے کب رکھے جاتے ہیں؟ رمضان میں. حج کب کیا جاتا ہے؟ ذی الحجہ میں. زکوٰۃ کب دی جاتی ہے؟ ونس اے ایئر دی جاتی ہے جب آپ کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے. تو یہ ہمارے یعنی وقت پر اس کی بھی ادائیگی کرنی چاہیے. نہ صرف یہ کہ حج، نماز اور روزے کی وقت کی پابندی کرنی چاہیے، زکوٰۃ کی بھی، کیونکہ باقی تو یہ ہے کہ باؤنڈ کر دیا گیا کہ اس ٹائم سے اس ٹائم میں آپ نے روزے رکھنے، اس ٹائم سے اس ٹائم میں آپ نے نماز پڑھنی، اگر نہیں ہو تو ہوگی نہیں.
تو ہم کافی حد تک، اور حج تو پھر اس 9 ذوالحجہ کو آپ کو عرفہ میں حاضر ہونا ہے، نہیں ہوئے تو حج ہوا ہی نہیں، تو اس کی تو سب لوگ بہت فکر کرتے ہیں. لیکن جہاں تک زکوٰۃ کا معاملہ ہے وہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. اچھا ابھی کیلکولیشن کر لوں گی، اچھا ابھی وہ پتہ کرتی ہوں، ابھی گولڈ کا ریٹ پتہ کرنا. نہیں، آپ 1-2 ہفتہ پہلے سے ہی یہ ساری ایکسرسائز شروع کر دیجیے. اور اگر آپ کے پاس اتنا ہی گولڈ ہے جو پچھلے سال تھا، یا جو مال ہے وہ پچھلے سال جتنا ہی ہے، تو پھر تو جو پچھلے سال دی تھی اور گولڈ کی نئی قیمت پتہ کر کے اس کا کیلکولیشن کر کے تو فوراً نکالیں. یعنی وقت سے پہلے تو نکالیں، لیکن جب وقت آ جائے تو ایک دن کا بھی ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. الا یہ کہ آپ نے کر کے الگ کر کے رکھ دی، اور اب جس کو دینا ہے اس کے آنے میں کوئی دیر ہے یا کوئی اور وجہ ہے، لیکن ڈیلیز نہیں ہونی چاہیے، اس کی بھی ادائیگی بر وقت ہونی چاہیے. اچھا، عام طور پر تو نمازیں لوگ لیٹ ہو کر کے پڑھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی وقت سے پہلے بھی پڑھ لیتے ہیں. یعنی وقت داخل ہی نہیں ہوا اور بس کہا کہ اب باہر جانا ہے تو میں زور سے پہلے ہی زور پڑھ لوں. ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اور وقت پر نماز ادا کرنا اللہ تعالیٰ کا سب سے محبوب عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ سب سے پیارا کام اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے، تو آپ نے بتایا کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا. اور آپ نے حکم بھی دیا نماز کو اس کے وقت پر پڑھا کرو، اور پھر یہ کہ اول وقت پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. اور جیسے ہی نماز کا وقت آ جائے تو فکر کرنی چاہیے، اور باقی کام چھوڑ کے پہلے ادا کر کے تسلی سے پھر اس کے بعد باقی کام کرنے چاہیے، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو. اور نمازوں کی میں کوتاہی جو ہے، یہ انسان کو نفاق کی طرف لے جاتی ہے، اور سستی اور دیر دیر سے پڑھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیند میں قصور نہیں، یعنی اگر کوئی سوتا رہ گیا تو اور بات ہے، قصور جاگنے کی حالت میں ہوتا ہے. وہ اس طرح کہ تم کسی نماز کو اس حد تک ڈیلے کر دو کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے. اور جو نمازوں کو کے وقت کو ضائع کرتے ہیں، دیر سے پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. مصعب بن سعد کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے کہا ابا جان، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، تو ہم میں سے کون ہے جو نہیں بھولتا؟ ساہون کا مطلب تو بھولنے والے. تو ہم میں سے کون ہے جس کے دل میں خیال نہیں گزرتے؟ یعنی نماز کے اندر ہم بھول بھی جاتے ہیں اور خیال بھی آتے ہیں. انہوں نے کہا اس کا یہ مطلب نہیں، اس سے مراد وقت کا ضائع کرنا ہے، کہ انسان فضول کاموں میں لگا رہے یہاں تک کہ نماز کا اصل وقت ضائع کر دے اور ڈیلے کر کر کے پڑھے. نیکسٹ آیت ہے ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. اور تم دشمن قوم کی تلاش میں کمزوری نہ دکھاؤ، اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسا کہ تم تکلیف اٹھاتے ہو، اور تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے، اور اللہ بہت علم والا، بہت حکمت والا ہے. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور تم دشمن قوم کی تلاش میں کمزوری نہ دکھاؤ. ابتغاء، اور یہاں پر لفظ تہنو استعمال ہوا جو وہن سے ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں مومنوں کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے کہ وہ دشمن کے ساتھ صبر اور عزم کے ساتھ اپنی جنگ جاری رکھیں، کمزوری نہ دکھائیں، پسپائی اختیار نہ کریں، ہمت نہ ہاریں. سورۃ آل عمران میں بھی آتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور نہ کمزور بنو اور نہ غم کرو، اور تم ہی غالب ہو اگر تم مومن ہو. اسی طرح سورۃ محمد میں آتا ہے فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، پس نہ کمزور بنو نہ صلح کی طرف بلاؤ، اور تم ہی سب سے اونچے ہو، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور وہ ہرگز تمہارے اعمال تم سے کم نہ کرے گا.
تو ان ساری آیات میں اہل ایمان کو تلقین کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے مقصد میں پرعزم رہیں، اور دشمن کا جب مقابلہ ہو تو بزدلی نہ دکھائیں، اور ہمت حوصلے سے اپنا کام کرتے جائیں۔ ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون، ان تکونوا تعلمون، اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو، تعلمون کا لفظ علم سے ہے، تو وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسی تم تکلیف اٹھاتے ہو، یعنی اگر تم زخمی ہوتے ہو یا قتل ہوتے ہو تو اسی طرح تمہارے دشمن بھی تو زخمی ہوتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، اور وہ تو ہمت نہیں ہارتے، وہ تو تمہارے مقابلے پہ آ رہے ہیں، تو تم کیا مقابلہ نہیں کرو گے؟ یعنی جنگ تو سب کے لیے مشکل لاتی ہے، صرف اہل ایمان کے لیے نہیں، جو بھی کوئی جنگ لڑتا ہے اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ آیات جنگ احد کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جنگ احد کے موقع پر 70 چنے ہوئے صحابہ جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے، اور مسلمانوں کو شدید رنج و غم پہنچا تھا، اور خاص طور پر حضرت حمزہ، حضرت مصعب بن عمیر اور دیگر صحابہ بھی تھے، تو جن کے ساتھ مسلح بھی کر دیا گیا تھا، عبداللہ بن جہش وغیرہ۔ اسی کے بارے میں سورۃ آل عمران میں بھی آتا ہے ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تمہیں کوئی زخم پہنچا تو یقیناً ان لوگوں کو بھی زخم پہنچا۔ ان لوگوں سے مراد کون ہے یہاں؟ اہل مکہ، کفار مکہ۔ اور کب وہ زخم لگا تھا ان کو؟ بدر میں، بدر میں لگا تھا، اور ان کے 70 اس وقت مارے گئے تھے۔ تو ان تکونوا تعلمون، اگر تمہارے اب 70 شہید ہوئے ہیں، فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ، تو ان کے ساتھ بھی یہ ہو چکا جیسے اب تمہارے ساتھ ہوا ہے، یعنی ان کو بھی وہی مصیبت آئی تھی، لیکن تمہارے اور ان میں فرق ہے۔ کیا؟ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تم اللہ سے اس چیز کی امید رکھتے ہو جس کی وہ امید نہیں رکھتے، یعنی تم اللہ کی مدد کی امید رکھتے ہو، انہیں تو اللہ کی مدد کی کوئی امید نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ تم اللہ سے ڈرتے ہو، وہ اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اور پھر مومن کی امید جو ہے صرف دنیا کی کامیابی کی نہیں ہوتی، اگر دنیا میں کسی وجہ سے انسان کا نقصان بھی ہو جائے تو مومن کے لیے تو آخرت کی کامیابی کی امید ہی امید ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہارے بھی تو بازی مات نہیں، وہ پورا شعر مجھے بھول گیا اس وقت، جیت گئے تو کیا کہنے، ہارے بھی تو بازی مات نہیں، یعنی اگر تم اس میدان میں جیت جاتے ہو تو ویل اینڈ گڈ، لیکن اگر ہار بھی گئے تو بھی ہارے نہیں، کیونکہ اللہ کے ہاں تو جیت ہی جیت ہے۔ تم اللہ سے امید رکھتے ہو کہ تمہیں اس نقصان پر، ہارنے کے نقصان پر بھی، اس زخم چوٹ کھانے کے نقصان پر بھی تمہیں اجر عظیم عطا کرے گا۔ تو مومن جو ہے وہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، وہ چونکہ وہ اللہ کے لیے کام کرتا ہے، اگر اس کام سے اس کو دنیا میں کوئی اپریسیشن مل جاتی ہے، کوئی شکریہ کہہ دیتا ہے، یا کوئی تعریف، کوئی بینیفٹ ہو جاتا ہے اس کو، تو جس کی وہ توقع نہیں رکھتا تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس کو اگر دنیا میں کسی نیک کام پر کوئی نتیجہ نظر نہیں آتا کسی بھی طرح کا، تو بھی اس کا کوئی نقصان نہیں۔ اب کتنے پیغمبر ہیں جن پر کوئی ایک بندہ بھی ایمان نہیں لایا، کسی کے ساتھ ایک، کسی کے ساتھ دو، کسی کے ساتھ 5۔ آپ دیکھیے کہ یحییٰ علیہ السلام کا نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا تھا، اور سلام یعنی کہ ان کے بارے میں آتا نا کہ والسلام علیہ یوم ولدت، لیکن پھر کیا ہوا آپ کو معلوم ہے نا کہ ان کی گردن اڑا دی گئی تھی بیت المقدس میں۔ پھر زکریا علیہ السلام جن کی دعا قبول ہوئی تھی، کس طرح ان کو آرے سے چیر دیا گیا تھا، حالانکہ یہ اللہ کے بڑے محبوب تھے، بڑے قریب تھے، مقرب تھے، کیا وہ نقصان میں رہے؟ دنیا کے حساب سے نقصان نظر آتا ہے لیکن آخرت کے حساب سے وہ نقصان میں نہیں ہے۔
ان تکلیفوں سے گزر کے ان کے درجات اور بلند ہوئے. تو مومن کو دونوں چیزوں میں فائدہ ہی فائدہ ہے، کامیابی میں بھی فائدہ اور ناکامی میں بھی فائدہ ہے. دنیا کا کچھ مل جائے تو بھی فائدہ، نہ ملے تو بھی فائدہ ہے، کیونکہ اس کے پاس آخرت کا اجر ہے، اس کے لیے اللہ کی رضا ہے جو سب سے بڑی چیز ہے. وَرِضْوَانُ اللَّهِ اکبر، اس کے لیے جنت ہے جس جیسی کوئی چیز دنیا میں ہے ہی نہیں. اس لیے مومن تو کبھی ہمت ہارتا ہی نہیں، کبھی حوصلہ ہارتا ہی نہیں، کبھی مایوس ہوتا ہی نہیں، کبھی پریشان ہوتا ہی نہیں کہ مجھ سے کیوں چھوٹ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ جو اس کا نقصان ہوا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا عوض اس کو ضرور دے گا. مومن کو تو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو بہترین معاوضہ عطا کرتا ہے، بہترین اجر عطا کرتا ہے. تو پھر اس کے لیے تو کوئی نقصان ہی نہیں. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. تو مومن اور کافر کی امید میں، ہوپ میں فرق ہوتا ہے. انسان کی زندگی میں مایوسی اس وقت آتی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ سے نا امید ہو جاتا ہے. تو جو جو انسان کا ایمان بڑھتا ہے اس کی امید بھی بڑھتی ہے اور اس کے اندر حوصلہ بھی بڑھتا ہے. لیکن اگر انسان صرف دنیاوی مقاصد کے لیے کام کرتا ہے اور وہ دنیا کا مقصد پورا نہیں ہوتا تو اس کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، وہ پھر اپنے آپ کو ہی ختم کر دیتا ہے. جنگ احد کے دن جب وہ ابو سفیان نے پکار کے کہا تھا کہ الحرب سجال بیننا و بینکم، کہ یہ جنگ جو ہے بدر کی شکست کا بدلہ ہے اور باری باری جیتنے کا عمل ہے، تو صحابہ نے ان کو جواب دیتے ہوئے کہا یہ برابر نہیں ہے، ہمارے مقتول جنت میں ہیں اور تمہارے مقتول جہنم میں ہیں. تو اللہ کے راستے میں تو اگر انسان زخمی بھی ہوتا ہے تو قیامت کے دن اس طرح اٹھایا جائے گا کہ اس کے زخم سے جو خون جاری ہوگا اس کا رنگ تو خون جیسا ہوگا لیکن خوشبو مسک جیسی ہوگی. یہ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے. مجاہد کے لیے 2 وعدے ہیں، اگر غازی ہیں تو بھی اجر ہے اور شہید ہیں تو بھی اجر ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ علیم و حکیم. کانا کیوں آیا ہے؟ استمرار کے لیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کانا تھا، اللہ تعالیٰ تھا، نہیں، وہ ہے، ہمیشہ رہے گا. تو آیت کے اختتام میں اللہ تعالیٰ کے ان 2 ناموں کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی اللہ ہمیشہ سے تمہارے اور ان کے حالات جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے، یا جس چیز کا وہ حکم دیتا ہے یا وہ منع کرتا ہے کسی چیز سے تو وہ سب حکمت پر مبنی ہے. تو مومنوں کو کیا چاہیے، کیا کرنا چاہیے کہ اللہ کے راستے پہ چلتے رہیں، گامزن رہیں، استقامت اختیار کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا پالیں. اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں وہ قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ شرعی احکامات ملتے ہیں، اور اس کے علاوہ قدری یا کونی احکامات ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی موت سے متعلق ہوتے ہیں، یا دنیا میں جتنے بھی چیزیں ہیں. اور قرآن مجید میں بھی کونی معاملات کا ذکر ہے، جیسے سورۃ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سے ایک نے کہا تھا فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي. تو یہ کوئی یہ اللہ کا حکم شرعی حکم نہیں تھا، یعنی اللہ جو میرے بارے میں فیصلہ کر دے، یہ قدری یعنی قدر سے متعلق فیصلہ تھا. اور دوسرا شرعی حکم ہوتا ہے جیسے سورۃ الممتحنہ میں آتا ہے ذالکم حکم اللہ یحکم بینکم، یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے. ایک سورۃ المائدہ میں آتا ہے ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اللہ سے بڑھ کر بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. پھر قرآن مجید میں آتا ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین. تو اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں حکمت ہے، یعنی یہ حکمت کے باب میں کی وضاحت میں یہ میں بات کر رہی ہوں کہ اللہ کا فیصلہ چاہے کونی ہو، قدری ہو یا پھر شرعی ہو، جو شریعت کے احکامات بھی اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں وہ سارے کے سارے فائدوں پر مبنی ہیں، اور جو ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتا ہے کسی بھی چیز کا، کس چیز کا، کسی بیماری کا، کسی تکلیف کا، صحت کا، اولاد کا، اولاد دینے کا، اولاد نہ دینے کا، اولاد کے نیک ہونے کا، اولاد کے نیک نہ ہونے کا، یا کوئی بھی چیز، تو وہ مومن کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے، اسی میں بہتری ہوتی.
انسان کو سمجھ نہیں آتی تو انسان صبر نہیں کرتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ علیم اور حکیم ہے، وہ زیادہ جانتا ہے کہ ہمارے حق میں بہتر چیز کیا ہے۔ تو اس آیت میں نماز کے بعد کے ذکر کی اہمیت پتہ چلتی ہے، اور یہ کہ نماز کے بعد بیٹھ کر لازمی طور پر ذکر کرنا شرط نہیں ہے، کریں تو افضل ہے، اور پھر یہ کہ مسلمانوں کو کمزوری دکھانے کی ممانعت ہے، اور مومن اور کافر میں فرق ہے، دونوں کی امید میں فرق ہوتا ہے، دونوں کے نظری یعنی زندگی کا جو آؤٹ لک ہے، وہ زندگی کے بارے میں اس کی سوچ ہے، وہ فرق ہوتی ہے۔ مومن کے نزدیک نفع اور نقصان کا معیار مختلف ہوتا ہے دوسرے لوگوں کے نسبت، وہ ناکامی کو بھی ناکامی نہیں سمجھتا، اگر وہ ناکام بھی ہوتا ہے تو اس پر بھی اس کو فائدہ ہی ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا ہمیں پتہ چلا، اور یہ صفات ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، یعنی ایسا نہیں کہ کبھی ماضی میں اللہ حکمت والا تھا یا علم والا تھا، وہ ہمیشہ سے ہی ہے۔ اور یہ کہ نماز اپنے وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ نیکسٹ۔ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما۔ بے شک ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے ساتھ فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ کو سجھایا ہے، اور آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنیں۔ یہاں سے لے کر یعنی آیت نمبر 105 سے 113 تک جتنی بھی آیات ہیں یہ خاص واقعے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ 3 بھائی تھے، بشر، بشیر اور مبشر، جو عبیرق یا طعمہ بن عبیرق کے بیٹے تھے۔ یہ لوگ مدینہ کے قبیلہ بنو ظفر سے تعلق رکھتے تھے۔ ان 3 بھائیوں میں سے بشیر جو تھا وہ سب سے بدتر تھا، منافق تھا، مسلمانوں کی حجف کر کے، حجو ہوتے کسی کے اوپر یعنی کہ گالیاں گلوچ دے کے جو شعر و شاعری کی جاتی ہے نا، برا بھلا کہا جاتا ہے جس میں، تو وہ حجف کر کے شعر دوسروں کے نام لگا دیتا تھا، یعنی لکھتا خود تھا لیکن کسی اور کا نام لگا دیتا تھا کہ اس نے کہے ہیں۔ عمومی طور پر یہ لوگ غریب تھے، فاقہ زدہ لوگ تھے، اور ایک صحابی رفاع بن زید کے ہمسائے تھے۔ ایک دفعہ شام سے ایک قافلہ آیا جس میں میدہ بھی تھا، تو رفاع بن زید نے اس میں سے ایک بوری خرید لی۔ مدینہ کے لوگ آٹا کھاتے تھے، میدہ وہ گھر کے بڑوں کے لیے سنبھال لیا جاتا تھا، تو رفاع نے میدہ اپنے سٹور میں سنبھال کے رکھ دیا، قیمتی چیز تھی۔ اب یہ جو عبیرق کے بیٹے تھے 3، انہوں نے سٹور میں نقب لگا کے وہ میدہ نکال لیا، چوری کر لیا، اور صبح ہوئی تو رفاع نے اپنے میدہ چوری ہونے کی بات اپنے بھتیجے قتادہ بن نعمان کے ساتھ کی۔ تفتیش شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ رات عبیرق کے بیٹوں نے آگ جلائی تھی، شاید انہوں نے اسی میدے سے ہی کھانا تیار کیا تھا، اور جب پتہ چلا تو واقعی وہی چیز تھی۔ جب ان کا راز فاش ہوا تو انہوں نے چوری کی چیزیں جو تھی باقی وہ یہودی کے گھر پھینک دی جو ان کا ہمسایہ تھا، اور اپنے قبیلے بنو ظفر کے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ میں لا لیا۔ انہوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے ہی شکایت کر دی کہ رفاع بن زید اور ان کے بھتیجے قتادہ نے ہمارے گھر والوں پر جو بہت اچھے لوگ ہیں ان پہ چوری کا الزام لگا دیا۔ قتادہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا تم نے بغیر کسی دلیل کے نیک لوگوں پہ چوری کا الزام لگا دیا، حالانکہ وہ جھوٹے تھے، اور لوگوں کو مشہور کر دیا کہ یہودی کے گھر سے سامان نکلا ہے، یعنی چوری کا سامان، تو یعنی انہوں نے مشہور کر دیا تھا چوری کا سامان یہودی کے گھر سے نکلا ہے۔ تو بہرحال اس پر یہ آیات اتری اور پورا جو واقعہ پیش آیا تھا مدینہ میں اس کی یہاں پر اصلاح کر دی گئی کہ ایسے معاملات کو کس طرح ڈیل کرنا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ نے معاملے کی حقیقت کھول دی تھی اور اصل مجرم سامنے آ گئے تھے. اور یہ حقیقت اس لیے کھولی گئی تھی تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام نہ آئے کہ آپ نے ناانصافی کی ہے. فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے. انا میں جمع متکلم کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف. انی نہیں کہا انی انزلت الیک الکتاب، انا ویک رائلٹی کا ہے، یعنی شاہی انداز میں بات ہے، تعظیم کے لیے ہے. اور الیک کا آپ کی طرف، یعنی براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے. حالانکہ قرآن جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام کے تھرو آیا ہے، لیکن اور جگہوں پر بھی براہ راست کی بات آتی ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. حالانکہ ہمیں قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملا ہے، ڈائریکٹ ہم پر نہیں اتارا گیا. تو بہرحال یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف کا بھی بیان ہے کہ ہم نے آپ کو کتاب عطا کی ہے، یعنی یہ کوئی معمولی انعام نہیں ہے، بہت ہی یونیک چیز ہے. اور کتاب سے مراد کیا کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ بنی اسرائیل میں وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اور کتاب کے پہلے میں آپ کو وضاحت کر چکی ہوں کہ کتاب، یہ شاید ویکنڈ پہ کی تھی، کتاب کا لفظ جو ہے یہ کاف تا با سے ہے. کتبہ کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کو ملانا. ٹھیک ہے، جیسے کپڑا سلائی کرتے ہیں تو دو کپڑوں کو باہم ملا دیتے ہیں اور اوپر سے سلائی کر دیتے ہیں. تو کتاب بھی کس سے بنتی ہے؟ حروف کو ملایا جاتا ہے تو الفاظ بنتے ہیں، الفاظ کو ملایا جاتا ہے تو جملے بنتے ہیں، اور جملوں کو ملایا جاتا ہے تو یعنی پھر وہ بنتی ہے، کتاب بنتی ہے. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی تھی آپ اس کو لکھوایا کرتے تھے، آپ اس کی کتابت کروایا کرتے تھے. اور آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ زید بن ثابت، ابی بن کعب، معاویہ بن ابی سفیان، یہ سب آپ کے کاتب تھے. فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، حق کے ساتھ ہم نے نازل کی، یعنی یہ کتاب برحق ہے، حق لے کر آئی، اس میں حق کا بیان ہے. اور یہ کہ آپ سب سے زیادہ اس کے حقدار ہیں کہ آپ پر ہی نازل کی جائے. وہ کہتے تھے نا کہ یہ قرآن کسی اور بڑے پر کیوں نہیں نازل کیا گیا. تو معنی یہی ہے کہ قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ سارے کا سارا کیا ہے؟ حق ہے، سچ ہے. وہ بالکل درست بات ہے، سچی بات ہے. اس پر پورا پورا ہمارا یقین ہونا چاہیے، پورا اطمینان ہونا چاہیے، اور خوشی سے اس کو قبول کرنا چاہیے کہ یہ بالکل سچی خبریں، سچی باتیں ہیں. اور آپ پر یہ کیوں نازل ہوئی تھی اس کا ایک مقصد یہاں بتایا جا رہا ہے. لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان اس کے مطابق جو اللہ نے آپ کو دکھایا. لِتَحْكُمَ لام تعلیل کا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے افعال پر، اعمال پر حاکم ہیں. آپ بتائیں گے کہ تمہارا کون سا کام صحیح ہے اور کون سا غلط. یعنی جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ ہم صحیح کر رہے ہیں یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک یعنی دنیا کے اعتبار سے کہ آپ کی احادیث سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا کوئی طرز عمل درست ہے یا نہیں، یا قرآن جو آپ نے ہمیں دیا اس سے پتہ چلے گا. بما اراک اللہ، جو اللہ نے آپ کو سجھا دیا، یعنی خواب میں دکھایا، اراک رؤیا خواب کو بھی کہتے ہیں نا، یا پھر علمی طور پر آپ کو بتایا. اور یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اجتہاد سے بھی بات کرنے کی اجازت تھی. اپنی ہوا سے نہیں بات کرتے تھے، خواہش نفس سے نہیں کرتے تھے، لیکن اجتہاد سے فیصلہ کیا کرتے تھے، جیسا کہ آپ نے اس کیس میں پہلے بات کی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ظاہر پر معاملہ کیا کرتے تھے،
تو جو کچھ آپ نے کبھی بھی کیا، اگر یعنی یا تو وہ آپ کو خواب میں دکھایا گیا اس کے مطابق، یعنی کوئی چیز آپ نے دیکھی اس کے مطابق آپ نے لوگوں کو بتایا، یا پھر آپ پر جیسے کہ سورۃ شورى میں آتا ہے کہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، تو ان طریقوں سے جو وہی آپ کو ملی، علمی طور پر جو چیزیں آپ کو ملی، یعنی جو آپ کے دل میں ڈالی گئیں، یا براہ راست جیسے نمازیں ملی تھی معراج پر کلام کے ذریعے من ورائے حجاب، یا پھر جبریل علیہ السلام لے کر آئے جو باتیں، یا پھر یہ کہ ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں تھی، لیکن اپنے جو گزشتہ علم ہے اس کی روشنی میں لوگوں کے معاملات دیکھتے ہوئے آپ نے فیصلہ کیا، اگر وہ فیصلہ درست تھا تو اس کی تائید آ گئی، اور اگر اس میں کوئی کمی بیشی تھی تو اس کی اصلاح کر دی گئی۔ بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما، اور آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے مت جھگڑیں۔ خیانت امانت کے مقابلے پر دھوکہ دینے کو کہتے ہیں، خیانت امانت کا اپوزٹ ہے، اور یہ ہر حال میں قابل مذمت صفت ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے مکر، ایک ہوتا ہے دھوکہ، ایک ہوتا ہے خیانت۔ مکر کبھی اچھے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن خیانت ہمیشہ یعنی کہ نیگیٹو کونوٹیشن میں آتی ہے۔ تو خیانت کا کیا معنی ہے؟ ایک طرح سے دھوکہ دینا امانت کے مقابلے میں۔ اور یہاں پر کیا فرمایا؟ وَلَا تَكُن لِلْخَائِنِينَ، خائنین خائن کی جمع ہے، خائنوں کے لیے آپ کیا نہ کریں، جھگڑا نہ کریں، خصیم نہ بنے۔ خصم جھگڑے کو کہتے ہیں، یعنی جہاں کوئی شخص غلط کام کر رہا ہو تو اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ باطل معاملے میں جھگڑنے والے کا ساتھ دینا حرام ہے۔ اسلام جو ہے وہ عدل کا دین ہے، انصاف کا دین ہے۔ تو جو شخص دھوکہ باز ہو، خیانت کار ہو، غلط کار ہو، اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ صحیح نہیں کر رہا تو پھر اس کی مدد نہیں کرنی چاہیے، چاہے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ جیسے پچھلا قصہ جو میں نے آپ کو بتایا، اس میں قبیلہ بنو ظفر نے جاننے کے باوجود کہ ان کے قبیلے کے یہ گھرانہ جو ہے غلط کر رہا ہے، پھر بھی وہ ان کے مددگار بن گئے۔ تو اس کی اجازت نہیں۔ آپ نے یعنی انہوں نے یہودی پر غلط الزام لگایا تھا، آخر کار فیصلہ اس کے حق میں ہوا، تو چاہے کوئی نان مسلم ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی یہ سوچ کے کہ نہیں ہمیں مسلمان کے خلاف نہیں جانا، ہمیں دوسرے کے ساتھ زیادتی ہی کرنی، تو اس کی بھی اجازت نہیں۔ یعنی آپ ظلم نہیں کر سکتے، آپ نان مسلم کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کر سکتے۔ پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ انصاف کرتے تھے، اور انصاف کو ہی پسند کرتے تھے، اور اس کی کئی ایک مثالیں ہیں، جن میں سے ایک وہ مشہور مثال ہے کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ اور عدل کے لیے کہتے ہیں کہ فیصلہ کس طرح کرنا چاہیے، علماء کہتے ہیں کہ قاضی کے لیے لازم ہے کہ دو جھگڑا کرنے والوں کے بیچ میں 5 چیزوں میں برابری کرے۔ یعنی اگر کوئی 2 لوگ جھگڑتے ہوئے آپ کے پاس آئے ہیں تو 5 چیزیں سامنے رکھے۔ نمبر 1، جب وہ دونوں قاضی کے پاس آئے تو دونوں کو بٹھانے میں برابری کرے، یعنی کہ تم مسلمان ہو یا تم بڑے ہو، تم ذرا یہ کرسی لے لو، اور دوسرے کو تو اچھا تم تو نیچے ہی بیٹھ جاؤ، ایسا نہیں کر سکتے، ایک جگہ بٹھائے۔ نمبر 2، ان کو اپنے سامنے کھڑا کرنے میں برابر کرے، ساتھ ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ایک لائن میں کھڑے ہو جاؤ۔ اگر دونوں بیٹھے، اگر ایک بیٹھا تو دوسرا بھی بیٹھے گا، اگر ایک کھڑا تو دوسرا بھی کھڑا ہوگا۔ یہ نہیں کہ جس کو آپ فیور دے رہے اس کو بٹھا لے اور دوسرے کو کہے تم کھڑے ہو جاؤ۔
اسی طرح قاضی جب خود ان کے پاس جائے فیصلہ کرنے تو بھی برابری کرے، دونوں کے ساتھ بات کرے۔ چوتھی چیز ہے بات سننے میں برابری کرے، یہ نہیں کہ ایک کی بات پوری توجہ سے سنے، دل لگا کے سنے، ہمدردیاں کرے، اور دوسرے کی بات سرسری سن کے کہے نہیں یہ تو ہے ہی جھوٹا، یہ غلط ہے۔ اور اسی طرح پھر پانچویں چیز یہ ہے کہ فیصلہ کرتے ہوئے بھی عدل سے کام لے۔ نیکسٹ۔ واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما، اور اللہ سے بخشش مانگے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قرآن مجید میں کئی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واستغفر اللہ، اور یہاں بھی یہی کہا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ استغفار کریں؟ ایک تو یہ کہ آپ نے جو فیصلہ کیا تھا ابتدا میں، جو یہودی کے خلاف تھا اور اس قبیلے کے حق میں تھا جو مجرم تھا، تو اس پر فرمایا کہ حالانکہ آپ نے ظاہر پر فیصلہ کیا تھا، یعنی ایک جو قاضی ہوتا ہے جب وہ ظاہری دلائل کے اوپر بہت سارے گواہ آ گئے آپ کے پاس، اس کے مطابق آپ فیصلہ کر دیتے تو قاضی بری ذمہ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر آپ کا گناہ نہیں تھا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے استغفار کا حکم دیا کیونکہ آپ کا مقام بہت بلند تھا۔ ایک قاعدہ ہے کہ جو مقربین ہوتے ہیں ان کی جو حسنات ہوتی ہیں، جو عام لوگوں کی حسنات ہوتی ہیں، وہ مقربین کی برائیاں شمار ہوتی ہیں، یعنی جو چیز عام لوگوں کے لیے جائز ہوتی ہے وہ ان کے لیے نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، اس کے باوجود کثرت سے استغفار کرتے تھے۔ سورت اور کون سی سورت نازل ہوئی تھی جس میں آپ کو استغفار کا حکم ہے؟ اور اس کے بعد آپ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ۔ آپ نے مشن مکمل کر لیا، فتح ہو گئی، مکہ فتح ہو گیا، اتنی بڑی بات، تو اس موقع پر کیا کہا؟ استغفار۔ دیکھیں ہم سب جیسے نماز ختم کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ، یعنی حالانکہ تو نماز پڑھی ہے، نماز میں تو خود ہی گناہ معاف ہو گئے تو پھر کیا استغفار؟ لیکن جب انسان اچھے سے اچھا بھی کام کرتا ہے نا، کہیں نہ کہیں کوئی کمی بیشی رہ ہی جاتی ہے۔ اور پھر یہ کہ کبھی عجب نہ آئے، انسان کسی غرور کا شکار نہ ہو کہ میں نے تو اتنا مار کا مار لیا ہے، بہت کچھ کرنے کے بعد بھی ہمبل رہے۔ اور جب یہ حکم آیا تھا تو پھر آپ دن میں 100 بار استغفار کیا کرتے تھے، اور پھر نماز میں آپ رکوع میں اور سجدے میں دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، دو سجدوں کے بیچ میں رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی۔ اسی طرح سجدوں میں یہ دعا بھی پڑھتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ و جلہ اولہ و آخرہ سرہ و علانیتہ، اے اللہ میرے تمام گناہ معاف کر دے، چھوٹے بڑے، اول آخر، ظاہری اور پوشیدہ۔ مجلس میں آپ 100 بار استغفار کرتے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ اور زندگی کے آخری ایام میں تو بہت کثرت سے آپ استغفار کرتے تھے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وستغفر کا حکم آپ کے اپنے لیے نہیں ہے، خیانت کاروں کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ ایک معنی یہ بھی کیا گیا، یعنی ایک ہے وستغفر اللہ کہ آپ اس اللہ سے استغفار کریں، کس کے لیے؟ ایک معنی نکالا گیا اپنے لیے، اور دوسرا معنی کیا؟ خیانت کاروں کے لیے، وہ بھی ایمان کے دعوے دار تھے۔ ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے ہم سب کے سیکھنے کی، کہ ہمارا کوئی ساتھی غلطی کر لے، کوئی اس سے کوتاہی ہو جائے، ڈیوٹی میں کمی بیشی ہو جائے، ہمارا کوئی طالب علم جو ہے وہ اپنا کام نہ کر پائے، تو یہ نہیں کہ آپ اس کو ابینڈن کر دیں اور آپ اس کے ساتھ نفرت شروع کر دیں اور آپ اس کو ریجیکٹ کر دیں، بلکہ اس کے لیے دعا شروع کر دیں۔
اور اگر اس سے کوئی کمی مسلسل ہو رہی ہے تو اس کے لیے بھی استغفار کریں. اور پسندیدہ یہ نا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، آخرت کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے جب بندہ استغفار کرتا. یعنی حدیث میں آتا ہے نا سارے بنی آدم خطا کار ہیں، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوئی، لیکن بہترین خطا کار کون ہے؟ جو توبہ کرنے والے ہیں. اور آسمان جتنے بھی گناہ ہوں، میں صبح ونڈو کے پاس بیٹھ کے تو اس آیت کی تفسیر پڑھ رہی تھی، تو اس وقت میری نظر آسمان پہ تھی. مجھے ایسے ایسے لگا پتہ نہیں کتنی روشنی ہو گئی ہے کہ اگر یہ حدیث جب آئی سامنے کہ آسمان رائٹ لیفٹ اتنا بڑا گناہ، آسمان کتنا بڑا ہے، اتنا بڑا گناہ بھی ہو اور انسان اللہ کی طرف توبہ کر لے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اور اگر ہمارے گناہ زمین سے لے کے آسمان تک چلے جائیں، اتنی پائلز لگ جائیں اور پھر انسان اللہ کی طرف لوٹے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. کتنا معاف کرنے والا ہے. ہمارے دین میں تو مایوسی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، بس توبہ کرنی چاہیے، اپنی غلطی اعتراف کر لینا چاہیے، میں نے غلطی کی ہے، I was wrong. شیطان جیسے ضدی انسان کے لیے نہیں ہے توبہ، توبہ ہے توبہ کرنے والوں کے لیے. نیکسٹ آئے ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. اور یہ جو پچھلی آیت ہے نا اس میں وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، استغفار اس لیے کریں کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا، غفور فعول کے وزن پر، اور رحیم بار بار بخشنے والا ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے. یعنی بخشش کے بعد مزید رحمتیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ، پھر نیکی کی توفیق دیتا ہے اور بندے کو چن لیتا ہے. اور آپ اگلی آیت کا ترجمہ ہے، اور آپ ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کریں جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں، بے شک اللہ بہت خیانت کرنے والے، بہت گناہگار سے محبت نہیں کرتا. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، آپ ان لوگوں کی طرف سے نہیں جھگڑیں جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں. یختانون اختیان سے، خیانت یعنی یہاں پر جرم، ظلم اور گناہ کے معنوں میں آیا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ایسے شخص کا دفاع نہ کریں، اس کی طرف سے جھگڑا نہ کریں جو ایسے گناہ کا مرتکب ہو جس پہ حد آتی ہے یا جس پہ سزا تعزیر ہوتی ہے. تو جو شخص خیانت کرتا ہے تو اس کو شرعی سزا سے بچانے کے لیے اس کی حمایت میں جھگڑا نہ کیا جائے. آپ دیکھیے کہ جو لوگ لائرز بنتے ہیں وہ ہر طرح کے کیسز لیتے ہیں. جب ان کو یہ پتا چل جائے کہ یہ شخص کرمنل ہے تو پھر اس کا کیس نہیں لڑنا چاہیے. سمپل ورڈز میں وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، ان کی طرف سے مت جھگڑیں، ان کا دفاع نہ کریں، ان کو سپورٹ نہ کریں جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہی نہیں، گناہ کرتے ہیں، مراد یہ جرم کرتے ہیں. کیونکہ خیانت کرنے والے کی خیانت کا وبال اس کے اوپر ہے. یعنی مطلب کہ اپنے نفس سے کیا خیانت کرتے ہیں، مطلب کیا ہے کہ جب انسان کسی کے مال جان میں خیانت کرتا ہے، یعنی کسی کا مال چرا لیتا ہے مثلاً، تو سب سے پہلے تو اپنے آپ سے خیانت کر رہا ہوتا ہے نا، کہ اس اپنی صلاح یعنی اپنی جو قوتیں ہیں ان کو غلط کام میں لگا رہا ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ اس کا وبال اس کے اوپر آنے والا ہوتا ہے، اپنے نفس کے اوپر وبال ڈال رہا ہوتا ہے، گناہ کما رہا ہوتا ہے. یا ایھا الناس انما بغیکم علی
अनफुसिकुम, लोगों तुम्हारी सरकशी तुम्हारी अपनी जानों पर है। इन्न अल्लाह ला युहिब्बु मन काना खव्वानन अफीमा, बेशक अल्लाह मोहब्बत नहीं करता उससे जो खव्वान हो, अफीम हो। खव्वान जो है मुबालगे का सीगा है, बहुत ज्यादा खयानतकार, जो बार बार खयानत करे, और असीम गुनाहगार जो बहुत ज्यादा गुनाह करे। दोनों ही मुबालगे के सीगे हैं, असीम फ़ाइल के वजन पर है। तो इस वईद से वो शख्स निकल जाता है जिसने एक बार खयानत की हो, या बिला इरादा बेखबरी में कोई खयानत हो गई हो उससे, ठीक है। लेकिन जो बार बार डंडी मारता है फिर उसकी पकड़ होगी। खयानत जो है मुनाफिक की अलामात में से है। मुनाफिक की 3 निशानियां हैं, बात करे तो झूठ बोले, वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे, उसके पास कोई अमानत रखी जाए तो उसमें खयानत करे। खयानत उन गुनाहों में से है जिसकी सजा दुनिया में भी मिल जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई गुनाह इस लायक नहीं कि अल्लाह उसके करने वाले को दुनिया में जल्दी सजा दे दे और उसके साथ साथ आखिरत में भी सजा जमा रखे, सिवाय क़तअ रहमी, खयानत और झूठ के। क़तअ रहमी क्या है? रिश्तेदारों से बायकॉट, खयानत किसी के साथ धोखा करना, और झूठ खिलाफ वाक़े बात करना। हत्ता कि अगर कोई हमसे खयानत करे तो उससे भी खयानत की इजाजत नहीं, यानी जवाबन आप खयानत नहीं कर सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुम्हारे पास अमानत रखवाए उसकी अमानत अदा करो, और जो तुमसे खयानत करे तुम उसके साथ खयानत ना करना, और खयानत ना करने वाले के लिए जन्नत की जमानत है। मेरे ख्याल इतना ही काफ़ी है, फिर इंशाल्लाह बाकी कल। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अब आप कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। जितनी आयात गुजरी हैं उनके बारे में किसी के बारे में भी कोई मजीद पूछना चाहें या कहना चाहें, मोस्ट वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। उस्तादा, सलातुल खौफ और सलातुल हाजात में कोई फ़र्क है? सिर्फ नियत का फ़र्क है, या जैसे सलातुल हाजात को हम खौफ के लिए पढ़ें तो नाम दो हैं, या सलात हाजत नाम की कोई सलात है नहीं। ओके हाँ, ठीक है सलात खौफ तो है कि जब जंग हो रही हो, खौफ हो, तो उस वक्त पढ़ी जाती है। ठीक है। सलात वो वैसे ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनको कोई मसला पेश आता था तो वो फौरन नमाज पढ़ते थे, तो उसको लोगों ने सलात हाजत का नाम दे दिया है, लेकिन कोई सुन्नत से उसका नाम साबित नहीं है। जी जी उस्तादा, मेरे जहन में ये आ रहा था अभी, जैसे आपने बताया ना कि ये मकसद किताब का एक ये है कि इसके मुताबिक फ़ैसला किया जाए। तो अभी रिसेंटली उस्तादा, शी इज़ वेरी क्लोज टू मी, और वो जा रही हैं यहाँ के लॉ के मुताबिक, डिवोर्स का सिलसिला चल रहा है और माँ बाप उनका साथ दे रहे हैं। मुझे इतनी ज़्यादा इस बात की वो दिल पे तकलीफ़ है। ये जो इस्तिग़फ़ार की बात है ना, आप यकीन करिए मैं बिल्कुल यही कर रही हूँ, और मुझे इतना उसको बच्ची को मैं इतना समझा रही हूँ कि एटलीस्ट पेरेंट्स को इन्वॉल्व ना करें। पूरी ज़िंदगी बेचारों ने, वो जो बात होती है ना कि आप अच्छे नेक काम करते हो और आखिर में कोई एक फ़ैसला आपसे ऐसा हो जाता है जो आपको, अल्लाह रहम करे, जेपरडी में डाल देता है। तो इसके लिए क्या किया जाए, कैसे समझाया जाए? वो दुनिया का फ़ायदा इतना ज़्यादा सामने नज़र आ रहा है कि वो नहीं समझ में आ रहा उनको। और अभी देखिए, मैंने उनसे ये भी कहा, मैंने कहा अल्लाह ताला तो फरमाते हैं अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, हमारा तो दीन मुकम्मल अल्लाह ताला ने फरमा दिया। तो यानी फिर हम जिस किस माल को हमने कमाया नहीं, जिसमें हम शामिल नहीं, जिस मेहनत में जो हमारा हक नहीं बनता। हक नहीं बनता ना उस्ताजा जी, शरीयत के मुताबिक हक ही नहीं है हमारा उस पे। हाँ, अगर औरत ने कमाया हो और जी उसकी मेहनत शामिल हो, जी वो तो उसको मिलना चाहिए। जी, लेकिन अगर उसने कुछ भी नहीं किया हुआ तो कुछ भी नहीं किया हुआ, और बस फिर यहाँ तो बस उसका हक वही है जो उसका हक के महर है। जी जी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिदायत दे सबको। आमीन।
سادہ جی مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ آیا 106 میں یہ خائن کے لیے ہی کہا گیا ہے کہ ان کے لیے استغفار کی جائے. ون آف دا انڈرسٹینڈنگز از کہ ان کے لیے. اور اگلی آیت میں یہ بتا دیا گیا کہ لیکن ان کی طرف سے جدال نہیں کرنا ان کو, یعنی دا خائن ہیز ٹو گو تھرو جو ایکچولی حق کے حساب سے, کتاب کے حساب سے جو اس پہ سزا ہے وہ ہے, لیکن آپ ان کے لیے خیر خواہی یہ کر سکتے ہیں کہ بخشش کی دعا مانگ سکتے ہیں. اور یہ آیت نمبر 104 میں یہ جو بات ہے وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ, یہ بہت ہی زبردست ہے کہ واقعی مومن کو رجا تو عبادت کے پلرز میں سے ایک چیز ہے, لیکن یہ اس چیز کا احساس ہونا اور بھی زیادہ دوبارہ سے اس کو ایک طرح سے فریش ہو گئی یہ چیز کہ یعنی مومن کسی حال میں نقصان میں ہے ہی نہیں نا. اللہ تعالیٰ سے اتنی اچھی امید, خوش امیدی جسے کہنا چاہیے کہ بینگ اے پازیٹیو پرسن, بینگ اے آپٹمسٹک پرسن, جس کا اس وقت اتنا ڈنکا بھی ہے دنیا میں, دین کے علاوہ بھی لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں, لیکن مومن کے لیے تو یہ چیز بہت بڑی ہے. اٹس جسٹ کہ انفارچونیٹلی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے شاید زیادہ تر لوگ اس چیز سے ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں. تھوڑی سی بھی چیز اگر کوئی زندگی میں چیلنج آ رہا ہے یا کوئی آپ کا اپوننٹ جو دین ایمان کے لحاظ سے نہیں بھی ٹھیک ہے, اور اگر وہ سیمنگلی بینیفٹ میں ہے تو لوگ اس چیز کو بس گیو اپ کر دیتے ہیں کہ نہیں ہمیں کیا فائدہ ہوا ایمان کا یا دس دیٹ, لیکن یہ نہیں سمجھتے نا کہ بہرحال بگر فائدہ اسی میں ہی ہے. سبحان اللہ. استاذہ جی اس آیت کے اس حصے کو تو ہائی لائٹ کر کے ہر وقت ہر بندے جو ڈپریشن میں ان کو بتانا چاہیے ترجون من اللہ وَلَا يَرْجُونَ. وَلَا يَرْجُونَ. ہمارے درمیان اور مطلب مومنوں کے درمیان اور کافروں کے درمیان یہ فرق ہے, جو دل کا اطمینان ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اور جنت میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ نہ وہ غمگین ہوں گے نہ وہ خوف میں ہوں گے. تو یہ جو مومن کے اندر نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے, دل کا اطمینان جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو یہ چیز ایک بہت لگی. اور دوسری بات یہ کہ جو ہم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ذکر ہم جیسے ذکر کرتے ہیں نماز کے بعد یا جو اذکار ہوتے ہیں ہمارے, وہ بھی ہمارے اپنے فائدے کے ہوتے ہیں. وہ ہم لگتا ہے ہم کہ ہم کر رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں اللہ کا ذکر, اللہ کا ذکر تو ہے لیکن اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. تو یہ کتنی بڑی بات ہے. اور ڈنڈی مارتے تو اپنے نقصان ہے. نجم صاحب. سازا مجھے یہ آیت اتنی بیوٹیفل لگتی ہے, حالانکہ یہ بہت ہی پرٹیکولر کانٹیکس ہے, لیکن یہ جو ہے نا کہ ہم ہیومن بینگز واقعی کتنے سیم ہیں, ہماری پرابلم سیم ہے, مشترک ہیں ہر چیز میں. ہم غم ہیں, کچھ بھی کہہ لیں آپ, وریز ہیں ہماری, بریڈ اینڈ بٹر مطلب اولاد ہے, ایوری تھنگ کے معاملے میں. لیکن سبحان اللہ دیر از ون تھنگ جیسے جو ہمیں بالکل ڈسٹنکٹ کر دیتی ہے, اور کتنی یہ بڑی بات ہے نا, جیسے سسٹر آسیہ بھی کہی تھی کہ ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں, اس سے ہمیں امید ہے, اس پہ ہم بھروسہ کرتے ہیں. اینڈ آئی واز تھنکنگ اس سے پہلے جیسے نماز کا اور ذکر کا ساری جو فضیلت آ رہی تھی کہ سبحان اللہ اسٹارٹ کرتے ہیں قرآن غیب سے اور اس کی بات سے کہ ان سین پہ ہم بلیو کرتے ہیں, لیکن سم ہاؤ ہم اس چیز کو کتنا بیک برنر پہ چلی آتی ہے اور وہ ہم بھول جاتے ہیں. اسی لیے وہ ریوارڈ اور وہ جو استقامت اور جو کنسسٹنسی سے ایک عمل ہمارا ہونا چاہیے, اس میں ایک تھوڑا سا ایک کیا کہتے ہیں کمزوری آنے لگتی ہے. لیکن جب ہمیں اس دن پتہ چلے گا کہ یہ تھے, جیسے اجر یہ تھا اور ریوارڈ کچھ یہ ساری چیزیں تھیں اور ریالٹی یہ تھی, مجھے ایسا چیز کے پیچھے بھاگتے رہے. جی وہ جو ایلیوژن ورسز ریالٹی کی پوری تھیم جیسے آتی نا کہ سامنے کچھ تھا بٹ ریالٹی وہ تھی نہیں کبھی بھی, اٹ واز جسٹ بیانڈ دیٹ. میں سوچی تھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو, اللہ تعالیٰ سب کو, سب انسانوں کو واقعی ہمیں ریالٹی پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہیں کیسے, ہم ان لوگوں میں شامل ہوں کہ اس دن ہمیں جا کے پچھتاوا ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں کبھی بھی شامل نہ کرے. ایسے کووڈ کانٹیکسٹ میں مجھے خیال آ رہا تھا کہ اس وقت تمام دنیا میں ہر طرح کے لوگ ظاہر ہے اس بیماری کا شکار ہو رہے ہیں اور اس کے متعلق جو بھی فیئرز اور سب چیزیں, لیکن پھر وہاں پہ بھی یہ آیت وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ کہ ٹھیک ہے اگر کوئی اس کا شکار ہو کے بھی جا رہا ہے تو یہ تو دیکھیں نا سارے گناہ دھل جاتے ہیں. ایگزیکٹلی کہ یعنی ایمان کی ویلیو کتنی زیادہ ہے کہ اٹس جسٹ اے میٹر آف کہ اگر ایمان ہے آپ کے پاس تو آپ کسی لحاظ سے, وہ کہتے ہیں نا جیسے آپ کو امورٹل کرنے والی چیز ہے, تو امورٹیلٹی فزیکلی تو نہیں ہے لیکن ایمان آپ کو ایسا کر دیتا ہے کہ آپ کا نقصان کچھ بھی نہیں ہے. جان سے جو آپ نے شعر بھی کہا تھا, وہ یہ بازی عشق کی بازی ہے, جو چاہو لگا دو در کیسا, یعنی جب جیت گئے تو کیا کہنا, ہارے بھی تو بازی مات نہیں. تو یہ بات ہے کہ واقعی جو چاہے لگا دے, ایمان کے لیے تو سب کچھ انسان لگا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں واقعی ایمان کی وہ مضبوطی عطا کرے انشاءاللہ. پیچھے
السلام علیکم استاذہ. میں بلکہ شیئر کرنا چاہوں گی, میرے فادر لائر تھے اور انہوں نے پروفیشن چھوڑا اس وجہ سے کہ ان کے پاس ایسے لوگ آتے تھے جو کہ واقعی مطلب انہوں نے غلط کام کیا ہوتا تھا, گنہگار ہوتے تھے, اور they want him to save them. So he said he can't do that. So he leave his بہت کم profession. لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ضمیر کی آواز سنے کہ میں نے ظالم کا ساتھ نہیں دینا, کیونکہ ظالم کا ساتھ دینے والا خود بھی ظالم. اوکے, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ my dear students. چلیں الحمدللہ کثیرہ, ہمارا آج کا تفسیر کا لیسن کمپلیٹ ہو گیا. آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ. چلیں انشاءاللہ دعا کے بعد ایک دو پوائنٹس جلدی سے فریش اپ کر لیتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی. آمین. الحمدللہ آپ دیکھیں کہ اب آلموسٹ آپ نے 100 سے زیادہ آیات الحمدللہ سورہ نساء کی پڑھ لی نا. تو یہ بتائیں کہ آپ کو جیسے کیا چیز ڈفرینٹ لگ رہی ہے اس دفعہ جب آپ تفسیر پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں, اور پھر ماشاءاللہ نوٹس بھی بنا رہے ہیں, اس کو ان ڈیپتھ آپ اسٹڈی بھی کر رہے ہیں. موٹیویشنل لیسن تھا آج کا بھی ایگزیکٹلی. خاص طور پہ آپ دیکھیں جو عدل و انصاف کی بات ہے, جیسے ابھی اینڈ میں بھی استاذہ نے ایک بات کی نا کہ جس انسان کا ضمیر زندہ ہو, تو اصل میں آپ دیکھیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے ہمارا ضمیر زندہ ہے, یہ بتائیے. فیلنگ اٹ از بینگ absorbed more deep down person. ویری گڈ. پریکٹیکل لیسنز ہیں. ویری گڈ. یس ایگزیکٹلی. جیسے نا مجھے جو اس دفعہ تفسیر میں الحمدللہ ایک ڈفرینٹ لگا اسٹائل استاذہ کا, وہ یہ ہے کہ اٹس ویری پریکٹیکل. جیسے ہمیں نا ہر لیسن میں کوئی نہ کوئی پریکٹیکل باتیں پتہ چلتی ہیں, کوئی نہ کوئی ایسی ٹپس اور گائیڈ لائنس پتہ چلتی ہیں کہ ہم قرآن کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کیسے کریں. بالکل جیسے پیرنٹنگ کے بارے میں آپ دیکھیں, یعنی ہر ریلیشن شپ, جیسے آپ دیکھیں ایک ہمارا لیسن تھا اس میں ہسبینڈ وائف کے تعلق کے بارے میں بات کی گئی. پھر آپ دیکھیں کہ ایک لیسن تھا اس میں والدین کے رائٹس پہ بات ہے, کہیں پہ ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں کیسے معاملات کرنے اس کے بارے میں بات ہے. لاسٹ ویک کا لیسن بھی بہت ہی زبردست تھا. جیسے آپ دیکھیں کتنی ساری چیزیں ہمیں نماز قصر کے بارے میں, نماز خوف کے بارے میں کلیئر ہو گئی. یس, ہر پرابلم کا سلوشن ملتا ہے. بالکل. اچھا اب آپ دیکھیں کہ ایسا کب ہوتا ہے نا, جیسے آج جو میں تفسیر جب سن رہی تھی تو وہ جو تھا نا کہ وَلَا تَهِنُوا, کہ مثلا تم جو ہے غمگین نہ ہو. تو آپ دیکھیں کہ قرآن مجید جو ہے نا وہ ہمیں غموں سے نکالنے والی کتاب ہے. یعنی جب ہم قرآن کی کلاس میں آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے,
ہر انسان کی زندگی میں کچھ اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں، ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسی بات ہے جس سے وہ گو تھرو ہو رہا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم تھوڑے ڈاؤن ہو جاتے ہیں. تو قرآن کیا کرتا ہے؟ وہ ہماری اسپرٹس کو اپ لفٹ کرتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پر کیا ہے کہ یعنی تم دشمن قوم کی تلاش میں کمزوری نہ دکھاؤ، اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو وہ بھی تکلیف اٹھاتے. اور خاص طور پہ جو آخری حصہ ہے نا آیت کا، وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، کہ تم اللہ سے امید رکھتے اور وہ نہیں رکھتے. آپ دیکھیے کہ ابھی جیسے استاذہ نے بہت دفعہ اس پر بات کی، اور وہ کیا ہے کہ جیسے انسان جیسی بھی سچویشن سے گزرتا ہے، امید جو ہے نا وہ اس کو پش کرتی رہتی ہے کہ اسی میں خیر ہوگی، اور وہ اٹ کیپس اس گوئنگ. جس انسان کی زندگی سے امید ختم ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ مایوس ہوتا ہے، پھر اس کو ڈپریشن بھی ہوتا ہے، پھر تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی باتیں اس کو ٹک آف کرنا شروع کر دیتی ہیں. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہے نا، یہ انسان کو گرو کرنے میں ہیلپ کرتی ہے. بالکل، یعنی اللہ تعالیٰ کا کتنا پیارا طریقہ ہے کہ ہماری جو بھی تکلیفیں پریشانی، اللہ تعالیٰ نے ایک سلوشن دے دیا کہ اچھا دنیا میں. اب دیکھیں وہ ایک حدیث کا بھی اس طرح کا مفہوم ہے نا کہ ایک انسان جب جنت میں ہوگا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ مثلاً جب اس کو جنت مل جائے گی تو اسے پوچھا جائے گا کیا تمہارا دنیا میں وقت کیسا تھا، حالانکہ اس کی پوری زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہوگی. تو وہ کہے گا اس کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں تھا. یعنی جو مجھے مل گیا اس کے مقابلے میں جو دنیا میں آزمائشیں اور مشکلات تھیں وہ کچھ بھی نہیں تھی. اب دیکھیں ایک ایمان والا نا ایسا ہی ہوتا ہے. یعنی ہاں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی مسلسل ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز ہوتے ہیں، یعنی ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد دوسرا. یعنی ایک جگہ لگتا ہے زندگی سیٹلڈ ہوئی تو دوسرا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، دوسرے میں سیٹل ہوتی ہے تو تیسرا شروع ہو جاتا ہے. یعنی دیر آلویز سم تھنگ گوئنگ آن. تو اب کیا ہوتا ہے کہ جن کی زندگی ایسی ہوتی ہے ان کو کیا چیز ہوپ فل رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بہتر اجر ہے. اور علیما حکیمہ، اللہ تعالیٰ علم والا بھی اور اللہ حکمت والا بھی. اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے اس وقت ان حالات میں رکھا تو یہ اس کا علم ہے، اسے پتہ ہے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور اگر میں ان حالات میں پریشان ہوں، مشکل میں ہوں، تو یہ اس کی حکمت ہے. تو آپ دیکھیں یہ دونوں صفات، خاص طور پہ امید کے ساتھ آنا، بہت ہی زبردست ان کا آپس میں ریلیشن ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے ہمارے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہماری تقدیر میں لکھا ہے نا وہ اس کا کریشن پلان ہے. اب دیکھیں آپ ایک منٹ کے لیے اپنے آس پاس زندگی کا جائزہ لیں اور آپ مختلف لوگوں کے بارے میں سوچیں، تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کچھ کو دے کر آزماتے ہیں اور کچھ سے لے کے آزماتے ہیں نا. اب جس کو دے کے آزمایا اگر اس سے لے لیا جائے تو وہ فتنے میں پڑ جائے، اور جس سے لے کے آزمایا اس کو اگر دے دیا جائے تو وہ فتنے میں پڑ جائے. تو آپ دیکھیں کہ یہ سب جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی حکمت و مصلحت ہوتی، اسی کو ہم نے ڈسکور کرنا ہے اپنی زندگی میں. اور یہ ڈسکوری، سیلف ڈسکوری کیسے ہوتی ہے؟ جب ہم قرآن کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. ہر دفعہ آپ دیکھیں قرآن کا لیسن نا ہمیں ایک نئی سوچ دیتا ہے، ایک نئی زندگی دیتا ہے. ابھی میں ایک کورس میں گرامر پڑھا رہی ہوں، تو میں نے اسٹوڈنٹ سے کہا نا اچھا آپ کو گرامر مشکل لگتی ہے؟ تو کافی سارے اسٹوڈنٹ سے کہا ہاں مشکل لگتی ہے، ایسے ہے. کسی نے کوئی وجہ بتائی، کسی نے کوئی وجہ بتائی. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ کریں، بدلو سوچ اور بدلو زندگی. میں نے کہا ایک میں نے کتاب ہے میرے پاس، اس کا یہ ٹائٹل ہے. تو میں نے کہا آج سے آپ اپنی سوچ بدل لیں کہ گرامر آسان ہے، آپ کی زندگی بدل جائے گی. اور آپ اگر کسی چیز کو مشکل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو ہر چیز ہی مشکل ہے. پھر تو آپ اٹھ کے ایک گلاس پانی نہیں پی سکتے، وہ بھی بڑا مشکل ہے. تو آپ دیکھیں کہ قرآن جو ہے نا، جس سے خاص طور پر ہماری سوچ کو ایک ڈائریکشن دیتا ہے.
ہم نا پازیٹیو سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب ہماری سوچ پازیٹیو ہوتی ہے تو ہماری زندگی بدل جاتی. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ جیسے بھی آپ حالات میں ہیں نا، آپ اپنی سوچ کو بدلیں. آپ کے نہیں، ایسا ہمیشہ نہیں رہے گا. اور خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ اتنی زیادہ نیگیٹیوٹی ہے نا ہمارے آس پاس، اور اوور ویلم ہوئے میں ہم نیگیٹیوٹی سن کے. تو ایسی صورت میں انسان جب قرآن سے جڑ جاتا ہے تو وہ ہر دفعہ اس کو ایک امید ملتی ہے. اب دیکھو جیسے آج کل یہ کووڈ ہے اور اس کے سارے حالات اور پریشانیاں، اب کیا ہے کہ ہر وقت بس ہائے اب فلاں کو نہ ہو جائے، اب اس کو نہ ہو جائے، اب اس کو نہ ہو جائے. آپ دیکھیں جو بیماری جس کی نصیب میں لکھی ہے نا اس تک پہنچ جائے گی، چاہے ہم جتنی مرضی احتیاط کریں. اگر میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو وہ مجھ تک پہنچ جائے گا. اب پہنچ گیا تو اب بجائے اس کے کہ ہائے مجھے کیوں ہو گیا، ہائے ایسا کیوں ہو گیا، ہائے اتنے لوگ مر گئے، شاید میں بھی نہ مر جاؤں. بھئی موت کا تو وقت لکھا ہوا ہے. تو ایمان جو ہے نا ہمیں ہر سچویشن میں، جس کو کہتے ہیں نا ہمارے اندر ایکسیپٹنس کا لیول لے آتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اب دیکھیں کیا اس سے پہلے نہیں ہوا، آپ کو اگر یاد ہو تو جب وہ برڈ فلو آیا تھا، میڈ کاؤ ڈیزیز والا، وہ جب آیا تھا وائرس، اب دیکھیں یہ سب بھی تو آئے تھے نا، مگر بس تب یہ تھا کہ اتنا زیادہ ہائپ نہیں اس کو کیا گیا. مرض جو ہے وہ مڈل ایسٹرن وائرس وہاں پھیلا، سارس تھا، یعنی یہ سارے ایک ہی فیملی کے وائرس تھے نا. لوگ اس سے لوگ مرے بھی، لوگوں نے سروائیو بھی کیا. تو یہ چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں نا، ایبولا ایگزیکٹلی. تو اب آپ دیکھیں کہ اگر انسان صرف انہی چیزوں کے بارے میں سوچتا رہے، انہی چیزوں کے بارے میں obsessed ہو جائے، تو پھر تو ہم زندگی میں کوئی بھی کام نہیں کر سکتے. ہاں اپنی طرف سے احتیاط کریں، اللہ سے دعا بھی مانگیں، اور پھر اچھے کی امید رکھیں. اور آپ دیکھیں ایک میری دوست ہیں تو ان کے فادر کی ڈیتھ ہوئی، تو ان کو کووڈ ہو گیا تھا. تو مجھے ان کی بات اتنی اچھی لگی. اس نے کہا کہ مطلب میرے ابو کو کووڈ ہوا، بس دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی موت کو شہید کی موت کے طور پہ قبول فرمائے. اب آپ دیکھیں نا یہ پازیٹیوٹی ہے نا. اب بجائے اس کے کہ حکومت نے یہ نہیں کیا تو فلاں جگہ ویکسین نہیں تھی اور ہاسپٹل کا ارینجمنٹ ایسا تھا تو ڈاکٹرز نے یہ کیا. آپ نے ایسی بھی بہت ساری سٹوریز سنی ہوں گی کہ کسی کا کوئی پیارا فوت ہو جاتا ہے اور پھر لوگ یا تو ہاسپٹل کو بلیم کرتے رہتے ہیں، یا ڈاکٹر کو بلیم کرتے ہیں، یا ٹریٹمنٹ کو بلیم کرتے ہیں. اب دیکھیں یہ ساری چیزیں نا تقدیر کا حصہ ہوتی ہیں. ہمیں ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کے علم کو سمجھنا چاہیے کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ سکھانا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے معاملے میں ہمیشہ انصاف کرنے والا ہے. تو چلیے انشاءاللہ یہی اسی سوچ کے ساتھ اپنے سیشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ بدلو سوچ اور بدلو زندگی انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیکم آپ کی پارٹیسپیشن کے لیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وإیاکم آمین. کھانا پینا بھی، سواری اور ضرورت کی چیزیں، اور اس سب کے لیے اگر آپ أسألك الثبات في الأمر وأسألك عزيمة الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما وأعوذ بك من شر ما تعلم وأسألك من خير ما تعلم وأستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب.